دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا سیکنڈ چانس ملتا ہے، کیا دوسرا چانس ملتا ہے کہ اگر ہم مر گئے، قبر کے اندر چلے گئے، تو کیا یسوع مسیح آ کر ہمیں وہاں پر منادی کر کے بچائیں گے؟ تو میں آپ کے سامنے آیت مقدسہ پڑھے دیتا ہوں. جی وشال بھائی کچھ فرما رہے تھے. یا ایمان پہلا باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ بہت سارے ثبوتوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے اوپر زندہ ثابت کیا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. زندہ حالت میں کی، قبر مردہ حالت میں کہاں یسوع مسیح. بہت ہی خوبصورت آیت مقدسہ اعمال پہلے باب ہے کہ یسوع المسیح جب زندہ ہوئے تو انہوں نے جا کے زندوں میں منادی کی، نہ کہ زمین کے اندر پاتال میں جا کے بڑی جنگ لڑی. اور میں آپ کے سامنے پیش کرے دیتا ہوں آیتیں کہ کیا خداوند یسوع المسیح مردوں میں جا کر منادی کر سکتا ہے؟ کیا اس کا کوئی سیکنڈ چانس ہمیں ملتا ہے؟ تو زبور کی کتاب اس کا 6 باب 5ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی، قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا. موت کے بعد تو تیری یاد ہی نہیں ہوتی، قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا. ایوب 7 باب 9 آیت میں لکھا ہے جیسے بادل پھٹ کر غائب ہو جاتا ہے ویسے ہی جو قبر میں اترتا ہے وہ پھر کبھی اوپر نہیں آتا. زبور 30 باب اس کی 9 سے 8 آیت میں لکھا ہے اے خداوند میں نے تجھ سے فریاد کی کہ میں نے خداوند کی منت کی کہ جب میں گور میں اتروں. کس میں اتروں؟ گور کیا کہتے ہیں؟ قبر میں اتروں. ویری گڈ. گور میں اتروں تو میری موت سے کیا فائدہ؟ تو میری موت سے کیا فائدہ؟ کیا خاک کسے کہتے ہیں؟ مٹی. کیا خاک تیری ستائش کرے گی؟ کوشچن مارک. آگے سوال کر رہا ہے کہ بھائی خداوند جو میں زندہ ہوں مجھے سے تو کر لے جو بھی کرنا ہے، کیونکہ جب میں مٹی ہو گیا تو کیا مٹی تیری ستائش کرے گی اور تیری سچائی کو بیان کرے گی؟ مر کر کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے زبور 88 اس کی 11ویں آیت کیا تیری شفقت کا چرچا گور میں، یعنی کہ کیا تیری شفقت کا چرچا قبر میں ہوگا یا تیری وفاداری کا چرچا جہنم میں ہوگا؟ نہیں، جو بھی ہے وہ اس زندہ رہ کر زمین پر ہے. زبور 115 اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے. مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں. خاموشی کا عالم کون سا ہے؟ عالم دنیا. خاموشی کی دنیا کون سی ہے؟ قبر. کہ جو قبر میں چلا گیا وہ تیری ستائش کبھی نہیں کر سکتا. واس کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت خود پڑھیے گا. پھر واس کی کتاب 9واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر، کیونکہ پاتال میں جہاں تو جاتا ہے نہ کام ہے نہ منصوبہ ہے نہ علم ہے نہ حکمت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دوستو توبہ صرف اور صرف زندوں کے لیے ہے. توبہ صرف اور صرف زندوں کے لیے ہے. انجیل کی منادی صرف اور صرف زندوں کے لیے ہے. یسوع المسیح صرف اور صرف زندوں کا خدا ہے. کیوں لکھا ہے میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں؟ یہ مردے، یہ زندہ ہیں. خدا یعنی کہ کہنا چاہ رہا ہے جو ان کی نسل میں سے ہیں، جو ان میں سے ہیں، میں ان کا خدا ہوں. اگر تم مر بھی جاؤ تو بھی زندہ ہو. اور جب ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح نے مردوں میں جا کر منادی کی، 3 دن کی بڑی جنگ لڑی، تو یہ بتائیے کہ ڈائریکٹ آپ دنیا میں گناہ کریں. آپ ڈائریکٹ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ دنیا میں گناہ کریں، منڈ کے اپنی گندی زندگی گزاریں، تو کوئی بات نہیں، قبر میں یسوع مسیح آ جائے گا آپ کو بچانے کے لیے. قبر میں یسوع مسیح آ جائے گا آپ کو بچانے کے لیے. لوکا 4 باب اس کی 16 سے 18ویں آیت یہی پیشن گوئی تھی کہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ گناہ کی وجہ سے مریں گے. زندہ جانتے ہوئے وہ گناہ کی وجہ سے مریں گے، مگر مردے تو کچھ بھی نہیں جانتے. اور مردوں کی نہ کسی سے حسد ہے، مردوں کی نہ کسی سے عداوت ہے، مردوں کی نہ کسی سے محبت ہے. مردوں کی زمین پر کوئی بھی ایسا لین دین نہیں، اور مردوں کا زمین پر کوئی حصہ بکھرا نہیں ہوتا. دنیا کا کوئی کام مردوں کے لیے نہیں ہوتا. صرف اور صرف زندہ رہ کر آپ کام کر سکتے ہیں. آپ نے جو بھی کرنا ہے. اب یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ زمین کے نیچے جا کر منادی کرنا بائبل کے ٹوٹل خلاف ہو جاتا ہے. ٹوٹل کیا ہو جاتا ہے؟ خلاف ہو جاتا ہے. اب سب کے منکر ہو جاتے ہیں، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس تینوں کے منکر ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کلام خدا سی بات چلے گئے. لیکن جذبات میں ہم کہتے ہیں نہیں یسوع مسیح مرا، یسوع مسیح مرا مردوں میں سے، اس نے مردوں میں گیا اور انہوں نے منادی کی. جذبات میں یہ ساری گئے. یاد رکھیے گا جب آپ کہتے ہیں نا کہ یسوع مسیح نہیں مرا،
تو پھر ایک اور بدعت اٹھ جاتی ہے. پھر ہمارے دین اسلام کے بہن بھائی صحیح کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارا کفارہ، ہماری نجات خطرے میں پڑ جاتی ہے. مسیح کے مرنے سے ہماری نجات ہے، مسیح کے لعنتی موئے جانے سے ہماری نجات ہے، مسیح کے جان دینے سے ہماری نجات ہے. جب آپ کہتے ہیں وہ مرا ہی نہیں، اس نے جا کے منادی کی، تو اس کا مطلب ہے تو مسیح مرا ہی نہیں، تو پھر تو آپ کی تو میری نجات ہوئی نہیں، آپ کا تو میرا کفارہ ہی خطرے میں پڑ گیا. تو سوچئے گا یونا نبی کی اس تمثیل کو لے کر وہ ہمارے پہ اٹیک کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا جیسے 3 دن 3 رات یونا نبی مچھلی کے پیٹ میں تھا، میں بھی قبر میں رہوں گا. وہ کہتے ہیں یونا تو زندہ تھا، اس کا مطلب مسیح بھی زندہ تھا، یہ مرا ورا نہیں، تو آپ کا کفارہ کہاں سے ہوا؟ سمجھ رہے ہیں؟ خداوند وہاں سچویشن کچھ اور کر دیتے. میں نے آپ کو بتایا نا 2-3 تعلیمیں نکلتی ہیں کہ سیموئل کی پھر روح کہاں سے آ گئی بھائی، یونا نبی کا پھر سلسلہ کیا ہے، اور پھر جو ہمارے سامنے تمثیل ہے، سامنے بات چیت کیسے ہو رہی ہے میر انسان اور لازر کی اور باپ ابراہم کی، یہ کیسے باتیں ہو رہی ہیں. دوستو یاد رکھیے گا ان ساری تعلیموں کو ہمیں دیکھنا ہے. یہاں تک ہمیں یہ کلیئر ہو گیا کہ جتنا ہم نے استباق پڑھا، نہ ہمیں 3 دن 3 رات ملے، نہ ہمیں 3 دن 3 رات قبر میں جا کے جنگ ملی، اس طرح کا ہمیں کوئی استباق نہیں ملا. اور سب سے بڑی بات یہ ہمیں ملتی ہے کہ کلام خدا میں کوئی سیکنڈ چانس نہیں ہے. اس زمین پر آپ جتنی توبہ کر سکتے ہیں کر لیں، توبہ کر سکتے ہیں کر لیں. آپ میرے ساتھ دیکھیے. جی وہ دوسری بات یہ ہے، جب یہودا مرا جو خدا یسوع مسیح کا شاگرد ہے، اس کے حق میں پطرس کہتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سو گیا. اگر وہ قیدی، وہ بھی قیدی تھا، خدا یسوع مسیح کو اس نے بھی پکڑا، وہ بھی قیدی، گناہ کا قیدی ہو چکا. پطرس کو اس کے حق میں یہ لکھنا چاہیے تھا کہ خدا یسوع مسیح جب قیدی روم میں گیا وہ سویا نہیں بلکہ یسوع مسیح اس کو ساتھ لے گیا. پطرس نے لے لکھا، وہ اپنی جگہ جا کے سو گیا جو اس کی جگہ، وہ 11 میں سے اس کا حصہ نکالا گیا. اگر کہ یسوع مسیح پتال میں جا کے منادی کرتا، اس کو ساتھ لے جاتا، تو پطرس یہ نہ کہتا کہ اس کا حصہ نکالا گیا. پطرس یہ کہتا وہ تو خداوند یسوع مسیح اس کو ساتھ لے گیا، اس کا حصہ بھی کسی اور کو نہیں ملا. زبردست زبردست. اب آپ دیکھتے ہیں دوستو ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے، بہت خوبصورت وشال بھائی نے ایک اور ہمارے سامنے آیت مقدسہ کی. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پہلا پطرس 4 باب اور اس کی جی کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے تو باپ کے پاس دوسرا مددگار ہے، وہ یہ بتانا کہ وہ زندوں کے لیے بول رہے ہیں، مردوں کے لیے بول رہے ہیں. بالکل یہی سوال آپ اس آیت مقدسہ کو پڑھیں گے تو پہلا پطرس کا 4 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اسی لیے سنائی گئی تھی کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو، لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہیں. شروع سے نوٹ کیجئے گا، کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اسی لیے سنائی گئی. اس آیت کو بھی بیچ میں رکھ کے ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہاں پہ تو لکھا ہے کن کو سنائی گئی خوشخبری؟ مردوں کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہ زندہ جو چلتے پھرتے. ویری گڈ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت بات ہے یہ. اب یہ قبر والے مردے ہیں یا چلتے پھرتے مردے ہیں؟ چلتے پھرتے مردے سے کیا مراد ہے؟ تو مردوں کو اپنے مردے دفنانے تو میرے پیچھے چل. متی 8 باب اس کی 21ویں اور 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم مردوں کو اپنے مردے دفنانے دو بلکہ تو میرے پیچھے چل. خداوند یسوع المسیح یہاں زندوں کو مردہ کہہ رہا ہے. کن کو کہہ رہے ہیں؟ زندوں کو مردہ کہہ رہے ہیں. افسیوں 2 باب 1 آیت میں لکھا ہے اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب تم اپنے قصوروں کی وجہ سے مردہ ہی تھے. جب تم اپنے قصوروں کی وجہ سے کیا تھے؟ مردہ ہی تھے. بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر کوئی اپنے ماں اور باپ کی عزت نہ کرے تو وہ اپنی قوم سے کیا کیا ہے؟ کاٹ ڈالا جائے. بائبل میں کئی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جو کوئی اس طرح کا گناہ کرے یا اس طرح کا گناہ کرے اسے مار دیا جائے، سنسار کیا جائے، یا وہ اپنی قوم سے کاٹ ڈالا جائے. جب اسرائیلی قوم سے آپ کٹے ہوں گے تو آپ غیر قوم ہوں گے، آپ مردہ ہی ہیں. اب چاہے آپ کو گولیاں مار کے مارے یا چاہے آپ کو مسیح اپنی نظروں سے دور کر دے، آپ ہیں تو مردہ ہی. پکی فریسیوں کو بھی خدا بولتا ہے کہ تم اوپر سے تو بہت. بالکل بالکل. اے سفیدی پھری ہوئی قبروں، سفیدی پھری ہوئی قبریں ہیں یہ دیکھنے میں تو بڑے ٹپ ٹاپ سوٹ. آج ہمارے پاسبانوں کو دیکھ لیں جو اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں سیکنڈ چانس کی. آپ ہمارے پاسبانوں کو دیکھ لیں جو کرکٹوں پہ ناچتے ہیں. ایسی 100 سے زیادہ ہیں جو اسلام مریم پڑھتے ہیں، جو روزری، ایسی بہت ساری 100 سے زیادہ جو کہتے ہیں ختنہ سے نجات حاصل ہوتی ہے.
ایسی بہت ساری بدعتیں، 100 سے زیادہ تعلیمات ہیں جو بائبل کے خلاف ہیں. یہ وہی ہیں جو سفیدی پھری ہوئی قبریں، اوپر سے بڑے ٹپ ٹاپ، بڑے خوبصورت، بڑے جنٹل مین، بڑی تعلیم لے کر آئیں گے آپ کے سامنے. لیکن بائبل کہتی ہے کہ تم اپنے قصوروں کی وجہ سے کیا ہو؟ مردہ ہو. کلسی 2:13 میں لکھا ہے اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے. یہ خدا کی قدرت ہے. خدا زندوں کو مردہ کہتا ہے. خدا زندوں کو مردہ کہتا ہے. یاد رکھیے گا جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے خدا کا روح نکل جاتا ہے. عید پینتیکوست پہ بڑا چرچا ہو رہا ہے کہ جی پینتیکوست پہ خدا کا روح نازل ہوا، خدا کا روح نازل ہوا، خدا کا روح نازل ہوا. میں پرانے عہد نامے سے آپ کو کئی آیتیں بتا دوں جس میں لکھا ہے قوم بنی اسرائیل کے اندر میرا روح تھا. ساتھ نہیں، اندر، ساتھ نہیں بلکہ اندر تھا. پھر یہ کہتے ہیں پرانے عہد نامے میں آتا تھا جاتا تھا، آتا تھا جاتا تھا. تو مجھے بتائیے آپ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے، کفارے پر ایمان لے آئے، یسوع ناصری پر ایمان لے آئے، آپ کے اندر خدا کا روح آ گیا تو آپ کسی کو گندی گالی دیں تو روح آپ کے اندر رہے گا؟ تب نہیں آتا جاتا. کسی کا ریپ کرو تو تب نہیں آتا جاتا. کسی کو گالی دو تب نہیں آتا جاتا. کسی کا چوری کرو تب نہیں آتا جاتا. کسی کا قتل کر دو تب نہیں آتا جاتا. تماشے لگانا بند کریں سفیدی پھری ہوئی قبروں. تو خدا کے کلام کو سنو، خدا کے کلام کو سمجھیے. رومیو 6:1-2 میں لکھا ہے پس ہم کیا کہیں کہ گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں. گناہ کی مزدوری موت ہے. ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے تھے کیونکہ اس میں آئندہ کو زندگی گزارے. خدا کن مردوں کی بات کر رہا ہے کہ زندہ مردوں میں جا کے اس نے منادی کی. اب یہاں سے ہم پھر اس آیت مقدسہ کو لیتے ہیں پترس 1 پہ کہ نبیوں میں کس کا روح کام کرتا تھا؟ تمام نبی، چاہے وہ یسایہ ہو، چاہے وہ یرمیہ ہو، چاہے وہ موسیٰ ہو، چاہے وہ نہمیہ ہو، چاہے وہ دانیل ہو، چاہے وہ جتنے بھی انبیاء مرسلین، انبیاء اکبر یا اصغر ہو، صفنیہ نبی ہو، حجی نبی ہو، ملاکی نبی ہو، حبقوق نبی ہو، ناہوم نبی ہو، جتنے بھی خدا کے سورما ہیں، آستر ملکہ ہو، روت ہو، آپ جتنے بھی خدا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، مقدسہ ماں مریم ہو، زکریہ کی بیوی الشبات ہو یا زکریہ ہو، ان سب میں خدا کا روح کام کرتا تھا اور یہ منادی کرتا تھا ان زندہ مردوں کے ساتھ کہ توبہ کر لو. یہوہ الوہیم خدا باپ پر ایمان لے تو آئے ہو لیکن اب اس کے حکموں کو بھی مانو کیونکہ تم اپنے قصوروں کی وجہ سے کیا ہو؟ تمہیں یہوہ نہیں بچائے گا، تمہیں یسوع مسیح بھی نہیں بچائے گا. چاہیے تو لاڈلو جو مسیح کا نام لے کر کہتے ہو جو مرضی کرو، کوئی بھی نہیں بچائے گا کیونکہ خدا کہتا ہے کہ تو نے میرا گناہ کیا اور گناہ کی مزدوری موت ہے. خداوند یسوع مسیح نے اور رسولوں اور شاگردوں اور پاک نبیوں اور فرشتوں اور الوہیم زندہ خدا نے کبھی خوشخبری قبر کے مردوں کو نہیں سنائی بلکہ زندہ مردوں کو سنائی ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے کیا تھے؟ مردہ تھے. خدا زندوں کا خدا ہے یا مردوں کا خدا ہے؟ کوئی دلائل دیجئے. جیسے جلدی جاری میں وہ زندوں کا بتائیے. یہ مکاشفہ میں ایک آیت ہے، خدا ایسے یہ پوری آیت ہے. پھر خداوند جو زندوں کا خدا ہے، نبیوں کا خدا ہے، نبیوں کی روحوں کا خدا ہے. پھر خداوند یسوع مسیح بھی فرماتے ہیں جب صدوقیوں سے سوال کرتے ہیں جی نبیوں کی روحوں کا خدا ہے. اس کا ایک ہی جواب ہے جو آپ پہلے دے چکے ہیں کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں. یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ زندہ ہے. ہاللیلویہ. دوستو یاد رکھیے گا خداوند یسوع المسیح ایک نارمل انسان تھے، کامل خدا ہونے کے ساتھ ساتھ کامل انسان بھی تھے. وہ نیچرل ڈیتھ کا مطلب ہے وہ 3 دن 3 رات قبر خانے میں پڑے رہے تھے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے جا کے بڑی جنگ لڑی. تو پھر میں نے آپ کو بتا دیا کیا کیا مسئلے پیدا ہوں گے. ان کا جواب نہ آپ دے سکتے ہیں، نہ آپ کے کوئی والد صاحب دے سکتے ہیں، نہ آپ کے فادر دے سکتے ہیں، نہ آپ کے پوپ دے سکتے ہیں، نہ آپ کے ایونجلسٹ دے سکتے ہیں، نہ آپ کے بشپ دے سکتے ہیں. پھر غیر قومیں پوچھیں گی تو پھر آپ منہ اٹھا کے دیکھتے رہیں گے. کلام خدا کو اسی طرح پڑھیں جیسے لکھا ہے اور اسی طرح سمجھائیے جیسے کلام خدا اسکرپچر میں ہمارے سامنے آیا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں آخری بات میں کرنے کو ہوں کہ خداوند یسوع المسیح قیدیوں کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس چلے آیت مقدسہ کو ہم بعد میں دیکھیں گے
تو قیدی روحیں کون سی ہیں؟ آخری بات کرتے ہیں کہ قیدی روحیں کون سی ہیں. آپ پڑھیے گا افسیوں 4 باب 8 آیت, آپ کو پتہ چلے گا وہ زندوں کو قیدی کہہ رہا ہے اور ان کو قیدی کہہ رہا ہے, جو میں آپ کے سامنے آیت پڑھوں گا, لیکن میں آپ کے سامنے وہ پہلے آیت پڑھ ہی دیتا ہوں, آپ کو پتہ چل جائے گا قیدی روحیں کون ہیں. اب ہم کہتے ہیں اس بات کا ایک آیت سے نچوڑ نکل جاتا ہے, جب ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیں یسوع مسیح نے جا کے بڑی جنگ لڑی, یسوع مسیح نے جا کے روحوں کو جیتا, یسوع مسیح نے جا کے منادی کی. مجھے ایک آیت کا جواب دے دیجئے گا جتنے یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں, پھر اس کا مطلب کیا ہے. متی رسول کی انجیل اس کا 27واں باب, متی رسول کی انجیل اس کا 27واں باب, اور میرے ساتھ آپ دیکھیے گا اس کی 50 سے 53 میں, 50 سے 53 میں ہے, تو غور سے سنیے گا اس استباق میں کیا لکھا ہے. یسوع نے پھر بڑی آواز میں چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑپ گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے, اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں میں سے نکل کر مقدس شہر کو گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے. اب جب آپ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جا کر قبر کے اندر بڑی جنگ لڑی, تو پھر یہ کس سے جنگ لڑی, کون سے قیدی رہائی کی ہے, کون سی ایسی جا کے روحوں کے ساتھ منادی کی, کون سی روحوں کو زندہ کیا. بائبل تو بتا رہی ہے جب وہ سولی پر چلا کر جان دیتا ہے تو مردے تو تبھی زندہ ہو گئے. ہم کہہ رہے کہ 3 دن 3 رات جا کے جنگ لڑی, او بھائی یہ بہتر ہے یا یہ خدا کا کلام پاک سخن بہتر ہے کہ جب آسمان پر سب صلیب پر اس نے جان دی تو اس کی چلانے سے ہی قبروں کے منہ کھل گئے. یہ بہتر ہے یا شیاطین کی تعلیم دے رہے ہیں کہ یسوع مسیح جذباتی تعلیم کہ انہوں نے جا کے وہاں پہ مرے نہیں بلکہ جا کے انہوں نے منادی کی. یہ استباق آپ سبھی کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے کہ اس کو پڑھیے, اس کو سمجھیے, اس میں لکھا کیا ہے, یہ کہتا کیا ہے. یہ کہہ رہے کہ یسوع المسیحا چلا کر جب جان دیتے. آپ کو پتہ ہے معجزوں کی جب بات ہوتی ہے تو یسوع مسیح کے مرنے پر معجزے کتنے ہوئے, کاؤنٹ کیجئے گا. یسوع المسیح کے مرنے پر کتنے معجزے ہوئے. ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں, وہ زندہ ہو کر معجزے کرتا ہے, لیکن جب اس نے جان دینی تھی تو سب سے پہلے تو سورج نے اپنا منہ ڈھانپ لیا, پہلا معجزہ. اس کے بعد زلزلہ آیا, دوسرا معجزہ. اس کے بعد اندھیرا چھا گیا, تیسرا معجزہ. اس کے بعد قبروں کے منہ کھل گئے, چوتھا معجزہ. اور 5واں معجزہ دیکھیے, جتنے قبروں میں مقدسین تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے. میرے یسوع کا چلنا معجزہ, میرے یسوع کا بیٹھنا معجزہ, میرے یسوع کا کھانا معجزہ, میرے یسوع کا پینا معجزہ. میرا یسوع جب چلا کر جان دیتا ہے, چلا کر جان دیتا ہے, تو مقدسوں کے جسم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ہاللیلویا. یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. کیا ہم لوگ کے لیے یہ امید نہیں, کیا ہم لوگوں کے لیے یہ خوشخبری نہیں کہ یسوع مسیح کے لیے جب آپ مر جائیں گے تو میرا یسوع آپ کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس کو آپ کو نیچے آ کر کلام کی منادی کرنے کی ضرورت نہیں, اس نے آپ کے لیے فدیہ دیا. اور زندہ کون ہوئے؟ ہم کیا پڑھتے ہیں نافرمان روحوں کو. سری بھائی نے کتنا خوبصورت کہا کہ ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ اس وقت یسوع کو نہیں تھے جانتے. اس کا مطلب اس میں فرعون بھی ہے, اس کا مطلب اس میں قائن بھی ہے, اس کا مطلب سدوم اور عمورہ بھی ہے, اس کا مطلب سور اور سیدہ بھی ہے, اس کا مطلب جتنے نکمے اور نٹھلے اور شیاطین لوگ ہیں وہ سب تھے. یسوع مسیح نے جا کے ان سے منادی کی؟ نہیں دوستو, خداوند یہاں فرما رہا ہے کہ میں نے جب جان دی تو کن کے جسم جی اٹھے؟ مقدسوں کے, گناہگاروں کے نہیں, نافرمان روحوں کے نہیں, کیونکہ سیکنڈ چانس نہیں ہے. یہ وہ مقدس ہیں جو زندہ خدا پر ایمان لا کر مرے تھے اور یسوع کے چلانے سے وہ جی اٹھے. دوستو یہ ہے زندہ خدا کا کلام جو کہتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں, زندگی کا پانی میں ہوں, جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا, اور اگر وہ مر بھی جائے تو تب بھی زندہ رہے گا. اور قیدی روحیں کیا تھی؟ قیدی روحیں دوستو یاد رکھیے گا, میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں, آپ خود ان آیتوں کو پڑھیے گا کہ رومیو 6 باب اس کی 25ویں آیت اور رومیو 7 باب اس کی 7ویں آیت, رومیو 6 باب 25 سے 25 آیت اور 7 باب اور اس کی 7ویں آیت, پھر افسیوں 4 باب اس کی 8 آیت, لوکا 4 باب 16 سے 18 آیت, یسایہ 61 باب پہلی آیت جہاں پر یہ پروفیسی ہوئی, زبور 68 اس کی 18 آیت. جب وہ عالم بالا پر چڑھا, صرف 1 منٹ رہے,
جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے. قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے. عبرانیوں 9 باب 27 آیت. اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا ضرور ہے, اس کے بعد عدالت کا ہونا ضرور ہے. سیکنڈ چانس کوئی نہیں, مر گیا تو گیا. اب یہ قیدی روحیں تھی کون, کیا قید تھی دوستو؟ یاد رکھیے گا, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اس بزخ میں قید میں تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ٹھنڈے پر شیطان نے ان کو قید میں رکھا. یہ قید تھی کیا, کون سی قید تھی؟ میں نے آپ کے سامنے آیت مقدسہ پڑھی متی رسول کی انجیل سے. یاد رکھیے گا دوستو, یہ قید وہ تھی کہ جو جسم مر گئے ہیں, جو جسم سڑ گئے ہیں, جو جسم کی ہڈیاں بچی ہیں, جو جسم اس وقت قبر کے اندر ہے, شیطان کے پاس نہیں, قبر کے اندر ہے, قبرستانوں کے اندر ہے. یہ قید وہ تھی, ایک خاکی جسم. یہ خاکی جسم کو پطرس کہتا ہے ایک بار اس مقدس کو اٹھایا جائے گا اور جلالی جسم دیا جائے گا جو آسمانوں کے آسمانوں پر جائے گا. خداوند فرماتا ہے کہ ان قیدی روحوں کو, یعنی ان قیدی جسموں کو میں نے آزاد کیا. اور اے باپ دیکھ میری منادی کیسی تھی, اے باپ دیکھ جب میں تیرے پاس اوپر آیا ہوں تو میری منادی کا پھل دیکھ, میرے پہلا پھل دیکھ. میری منادی کا ثبوت یہ ہے کہ میں تیرے مقدسوں کو زندہ کر کے اس جسم کی قید سے چھڑا کر آسمانوں کے آسمانوں پر کبریا کی دائنی طرف اور تیرے تخت پر بٹھاتا ہوں. ہاللیلویا. یہ تھی قید, قبر کی قید, اس جسم کی قید. اور یہ جسم کا ہی کانٹا تھا جو پولس رسول کو ہر وقت ستاتا تھا, کیونکہ یہ جسم کمزور ہے دوستو, اس پر مصیبتیں لعنتیں کمزوریاں آئیں گی. وہ کہتا ہے خداوند اس جسم کے اس کانٹے کو مجھ سے نکال. لیکن یسوع کیا کہتا ہے, میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. یہ ہے وہ قید, یہ ہے وہ قید. اس قید سے ہمارا خدا ہمیں چھڑائے گا, موت کی قید سے ہمارا خدا ہمیں چھڑائے گا. دوستو کچھ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے 2 سے 3 حصے بنے ہیں, آپ ان کو دیکھیے گا, ان کو پڑھیے گا. اس کے بعد ہم 1-2 اور آیت مقدسہ کو لیں گے. ایف کی کتاب میں لکھا ہے, بڑی ہی اسٹرانگ ورس ہے, ہمارے لیے پیش کی جاتی ہے. آپ کو میں پڑھے دیتا ہوں اس آیت کو, اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا مقصد ہم دیکھیں گے اگلے کلام خدا میں. یہ بڑی اسٹرانگ آیت ہے, ایف 3-4 باب, اور اس کی 7ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں. لیکن اس کو ہم کھولیں گے, اس کی تفسیر سنیں گے نیکسٹ پارٹ میں. اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش ہے کا اندازہ کے موافق فضل ہوا. اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے. اس نے چڑھنے کو اور اس کے چڑھنے میں اور کیا پایا جاتا ہے کہ اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں بھی اترا. دوستو یاد رکھیے گا, یہ زمین کے نیچے کا علاقہ میرے خیال سے ایکسپوز ہو چکی, بتا چکے ہم. زمین سے نیچے کا علاقہ قبر ہے, اور وہاں پر کن کو عالم بالا پر لے گیا, کون سی قیدی روح ہے, ہمارے جسم کی قیدی روح ہے. اور ہم کو کیا دیے, اوپر جا کے انعام دیے. انعام کیا آپ کی نظر میں؟ ہم لوگوں کو سفید جامع دیے مکاشفہ 7 باب کے اندر. اس کے بعد ہمیں خدا کا تخت پر بیٹھنے کا موقع ملے گا. سب سے بڑی خوشخبری, ہم جنت الفردوس میں جائیں گے. لیکن اس سے بڑی خوشخبری, جو فردوس کو بنانے والا ہے, ہم اس کے ساتھ رہیں گے. سونے کی سڑکیں, دودھ اور شہد کی ندیاں, 24 گھنٹے یہوہ الوہیم خدا باپ, خدا یسوع المسیح, خدا روح القدس کی پرستش. قدوس قدوس قدوس. یہ کیا چھوٹے انعام ہیں, ہمارے ذہنوں میں زمینی انعام ہی گھومتے ہیں. تو خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو بڑی برکت دے. ہم یونا نبی کی اس آیت کو بھی دیکھیں گے اور ساتھ میں دیکھیں گے کہ خداوند اس لازر کی تمثیل کے بارے میں ہمیں کیا فرماتا ہے. یہ بڑے اسٹرانگ آیت مقدسہ ہیں. خداوند نے چاہا تو ہم ضرور جلد ملیں گے, اور یہ 2 سے 3 پارٹ ہیں, کچھ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے. نیکسٹ ٹائم ہم خداوند نے چاہا تو اس مسئلے کو بھی حل کریں گے. خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اس کلام خداوند کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھے گا. جے مسیح کی.